اور مہمانان گرامی، میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پر وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سقوط ڈھاکہ یا سقوط مشرقی پاکستان پوری دنیا کی تاریخ کے اعتبار سے بھی اہم واقعات میں سے ہے۔ خاص طور پر امت مسلمہ کو 20ویں صدی عیسوی کے نصف آخر میں اور 14ویں صدی ہجری کے ربع آخر میں جن دو عظیم ترین صدمات سے دوچار ہونا پڑا، ان میں سے ایک سقوط ڈھاکہ ہے۔ پہلا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ، یروشلم پر یہودیوں کا قبضہ، مصر، شام، شرق اردن کی شرمناک شکست، اسرائیل کی عظیم توسیع۔ 1967 میں یہ حادثہ پیش آیا۔ امیین، اس امت کے دو حصے ہیں، امیین یعنی عرب، وآخرین اور دوسرے غیر عرب۔ ایک حصے کے لیے عظیم ترین سانحہ 1967 کی شرمناک شکست، اور آخرین میں جو عظیم ترین مملکت اسلامی قائم ہوئی تھی، اس کے لیے عظیم ترین سانحہ سقوط ڈھاکہ 1971۔ پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جہاں تک پاکستان کی تاریخ کا تعلق ہے، ویسے تو اور بھی حوادث آئے ہیں جن سے ہمیں دوچار ہونا پڑا، لیکن سب سے بڑا حادثہ آج تک بہرحال سقوط مشرقی پاکستان ہے۔ ایسے حوادث کے بارے میں چاہتا ہوں کہ پہلے قرآن حکیم کتاب ہدایت، اس سے ہم اس بنیادی اصول سمجھ لیں۔ یہ حوادث الٹپ نہیں ہوتے، اس کائنات میں کوئی شے اذن رب کے بغیر نہیں ہے، اور اذن رب اللہ کی حکمت کے ساتھ ہے، سنت اللہ کے تابع۔ پہلی بات یہ، اللہ تعالی ہرگز ظالم نہیں ہے۔ وما انا بظلام للعبید، اتنا بڑا حادثہ، اتنی بڑی تباہی، اتنی شرمناک شکست، بہرحال اللہ کا ظلم نہیں ہے۔ 5 دفعہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ حوادث تمام تر انسانوں کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتے۔ میں نے سورہ شورى کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے یا آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ ابھی بہت سی چیزوں سے تو درگزر فرماتا رہتا ہے۔ اگر ساری غلطیوں کی سزا دے تو اس زمین پر کوئی ایک انسان بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ اللہ تو بہت درگزر کرتا ہے، بہت درگزر فرماتا ہے، یعفو عن کثیر۔ بہرحال قاعدہ کلیہ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ انسانوں کے اپنے کرتوتوں، ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے، کسی بھی قوم پر اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ فاجعہ صرف چند لوگوں کے کرتوتوں کے نتیجے میں نہیں آتا۔ جب تک کہ قوم کا اجتماعی طور پر فساد پیدا نہ ہو چکا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ افراد کی برکتیں تو پھیل سکتی ہیں کہ پوری قوم کے اوپر صاحبان بن جائیں، جیسے نیکیوں کا قاعدہ ہے کہ 10 گنا سے 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن گناہ کی سزا بالکل حساب کے مطابق ملتی، زیادہ نہیں ملتی۔ اجر جو ہے بغیر حساب، لیکن سزا مثل ہی، جتنا کچھ کسی نے گناہ کیا اتنی سزا۔ اسی طرح افراد کا فسق ہو، فجور ہو، معصیت ہو، خطائیں ہو، غلطیاں ہو، جرائم ہو، اگر چند افراد کی ہو تو اتنی بڑی قوم کو اتنی بڑی سزا نہیں دی جا سکتی۔ در حقیقت یہ معتدل تعداد میں، اور جب تک کہ اجتماعی سطح پر وہ غلطیاں نہ ہو رہی ہیں، قوم کی ایک عظیم تعداد نے اگر اس کے اندر اپنا کردار ادا نہ کیا ہو تو اتنے بڑے حوادث رونما نہیں۔ لیکن جب پھر سزا آتی ہے تو چوتھا قانون یہ ہے کہ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، اس سزا سے۔ جب اجتماعی فساد ہو گیا تو جو لوگ فساد میں خود ملوث نہیں ہیں وہ بھی مجرم ہیں، انہوں نے روکا کیوں نہیں؟
لہذا پھر جب سزا آتی ہے تو پھر اس میں ہو، چاہے وہ گناہ میں اور اس جرم میں شریک نہیں بھی تھے بھی تھے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة۔ پانچویں بات یہ کہ جہاں تک اس قسم کے حوادث کے آخری سٹیجز کا معاملہ ہے، اس میں یقیناً کچھ افراد نمایاں ہو جاتے ہیں۔ والذی تولی کبرہ، وہ شخص کے جس نے سب سے بڑا گناہ کما لیا، وہ بھی ہوں گے۔ لیکن بہرحال یہ نہ سمجھیے کہ یہ در حقیقت صرف چند افراد کی، چند لوگوں کی سازش کا نتیجہ ہے، اتنی بڑی سزا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی نوٹ کیجئے، اتنا بڑا 93,000 ہمارا کڑیل جوان قیدی بنے۔ سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ میں 587 قبل مسیح میں نیبوکڈنیزر نے جو تباہی مچائی تھی یروشلم میں، 6 لاکھ کو قتل کیا اور 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گئے۔ شاید تاریخ انسانی میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قیدی بنا کر اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں نہیں لے جایا گیا ہوگا۔ 6 لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طریقے سے ہانکتا ہوا لے گیا ہے بیبیلونیا، عراق۔ لیکن میں نے ہمیشہ تجزیہ کیا ہے 6 لاکھ میں 93,000 یا 1 لاکھ جوان نہیں ہوگا، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں۔ ہمارا 93,000 کڑیل جوان گیا ہے، سپاہی سے لے کے جرنیل تک گیا۔ اتنی بڑی شکست، اور یہ بھی نوٹ کیجیے یہ کوئی فوری بات نہیں ہوا کرتی، بہت طویل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ یہ تو جب تک کہ پے بپے لگاتار جو غلطیاں نہ ہو رہی ہوں اور جرائم نہ کیے جا رہے ہیں، اس وقت تک اتنی بڑی سزا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عدل سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی شان غفاری سے یہ بالکل بڑی ہے۔ جو حوادث اس وقت پیش آئے ہیں، جن کو کہ ہماری طب کی اصطلاح میں، میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایکسائٹنگ حادث کہا جاتا ہے، اس کا کچھ تذکرہ آپ جنرل انصاری صاحب سے سن چکے۔ حمود الرحمان کمیشن جو کہ جس کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی، اس میں بھی اسی قسم کے حالات ہی سے ظاہر بات ہے کہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں نے جو قرآن مجید کے ان موضوعات سے متعلق اللہ تعالیٰ کی جو سنتیں ہیں، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے پیش نظر میں ذرا ایک طویل اور گہرا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں، ہماری اجتماعی غلطیاں۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل صاحب نے کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہ رہے ہیں، وہاں جو نفرت پیدا ہو چکی تھی، اتنا عظیم انقلاب جو آ چکا تھا، اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں گئی۔ گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں کے سنا دی، اللہ نہ خیر۔ نفرت کی یہ انتہا، گھومتے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل لرز جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب، سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہے، اور کل 8 برس۔ سن 54 کے الیکشن میں 300 میں سے 10 سیٹیں 290 گئی۔ کچھ تو ہوا ہے، کوئی قیامت تو بپا ہوئی ہے۔ یہ انقلاب عظیم کہاں سے آ گیا؟ جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی 1906 میں، کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی، وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنا، میں بعد آیا محبت سے؟ کوئی کرتوت ہمارے ہے نا، کوئی جرائم ہمارے ہیں۔ اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے آپ کو، خصوصی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یہاں پڑھا جائے، لیکن کریں کیا، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، آپ کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا آپ نے سنا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی، ہم پھر وہی کچھ کریں گے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اپنے لچھن درست کرو، اپنے